مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ چوری کی بجلی سے اگر کوئی کھانا یا کوئی بھی چیز تیار کی جا رہی ہو تو اس کا کیا شرعی حکم ہے، اسی طرح سے اس کی خرید و فروخت جو ہے اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک پکوان والا ہے، وہ فرض کیجئے کہ چوری کی گیس استعمال کرتا ہے، میٹر نہیں لگا ہوا، اس طرح کے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کارخانہ ہے جہاں پر کوئی پروڈکٹس بنتی ہیں اور وہ چوری کی بجلی استعمال کرتا ہے، تو اب جیسے پکوان والا ہے تو اب یہ کھانا جو بن رہا ہے یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اسی طرح سے جو پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں اس کو ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چوری کی بجلی، چوری کی گیس، اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہیں یہ سب ناجائز ہیں، یہ اپنی جگہ پر ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کرنا بالکل اس شریعت کی نگاہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس عمل کے ناجائز ہونے کے باوجود وہ جو کھانا بنایا گیا ہے، وہ جو پروڈکٹس بنائی گئی ہیں، ان کو کھانا یا ان کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ وہ جو چوری کی گیس سے کھانا بنایا ہے تو اس چوری کا اثر اس کھانے پہ نہیں پڑے گا، یہ اس کا عمل ناجائز رہے گا، لیکن یہ جو کھانا بنایا گیا ہے یہ حلال رہے گا، اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور آگے اس کو خرید و فروخت کے معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو غلط کام اس نے کیا ہے اس کا وبال اس کے سر پہ رہے گا، پوچھ گچھ ہوگی، اس سے آخرت میں اس کی پکڑ بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس جو ہے پروڈکٹ پہ اس کا اثر نہیں جائے گا۔ ڈائنگ کا مثال کے طور پر کہیں کام ہوتا ہے تو وہاں پر اگر وہ گیس یا پانی جو ہے وہ فرض کیجئے یا کوئی بھی بجلی ہے وہ چوری کی استعمال کر لی جاتی ہے، یا کوئی بھی XYZ کوئی بھی کام کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، غیر قانونی کام کرنا ویسے ہی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، چوری کے معاملات وہ آپ کو معلوم ہے ناجائز ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پروڈکٹ بن رہی ہے تو اس پر کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا، وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم خرید رہے ہیں تو اس کا کام چل رہا ہے اور وہ جو ہے جری ہو رہا ہے اپنے اس معاملے پر کہ وہ جو چوری کر رہا ہے وہ مزید چوری ہی کرے گا، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ بچیں، یہ تقویٰ ہے، لیکن فتویٰ اسی بات پر رہے گا کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں، چونکہ اس میں جو خرید و فروخت کی شرائط ہوتی ہیں وہ ساری پائی جا رہی ہیں، وہ چیز بالکل ٹھیک ہے، اس کا استعمال ٹھیک ہے، آپ جو چیز خرید رہے ہیں آپ نے قیمت بھی متعین کر دی جس کو ثمن کہا جاتا ہے، ساری چیزیں جو شرائط ہوتی ہیں وہ سب طے کر لیں، تو اس صورت میں اس کی خرید و فروخت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات پھر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس شخص کا اس طرح سے چوری کی بجلی یا گیس استعمال کرنا یہ اپنی جگہ ناجائز ہے، اس کی پکڑ اس کی ہوگی اور اس کو چاہیے کہ ان چیزوں سے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔